کہ سائفر کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ممالک ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، کہ وہ امریکہ ہے، پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں پر توہین مریم نواز کا بھی پرچہ ہو جاتا ہے کہ جیل میں بیٹھا وہ قیدی ان سب کو بری طرح سے ننگا کرے گا۔ یعنی شریف خاندان کی ہسٹری میں ہمیشہ یہی کچھ رہا ہے نا، خرید لو، بیچ دو، مار دو۔ یہی امریکہ اپنی مداخلت پر معذرت کرے گا، اپنی غلطی مانے گا۔ اب دیکھتے جائیں گے ہوتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IR کا نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، سائفر کا مقدمہ، جس میں عمران خان کو بہت عرصے سے ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ہر بار کہا گیا، کبھی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، کبھی مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، یہاں تک کہا جاتا رہا کہ جو سائفر ہے وہ تو ایک جو ممالک آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا پنجاب کی ایک قابل وزیر اعلیٰ، جن کی قابلیت کو بنیاد بنا کر ان کو پنجاب جیسے صوبے کی وزارت اعلیٰ دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ممالک ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سائفر کیا ہے؟ وہ اس میں کوئی دھمکی تھی نہیں، اس میں مداخلت تھی نہیں۔ ایک طرف یہ بیانیہ تھا، جبکہ دوسری طرف ایک مقدمہ تیار کروایا جا رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کو سائفر کے گم کرنے پر مجرم بنا کر عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ سائفر کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ چونکہ عمران خان صاحب نے اس کو گم کیا ہے، لہٰذا وہ مجرم ہیں، ان کو سزا سنائی جائے، اور ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی سائفر کیس کو بنیاد بنا کر۔ لیکن عمران خان جیل میں بیٹھ کر اطمینان سے، تسلی سے، حوصلے سے، پوٹینشل سے جب بھی ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ الحق ہے۔ اس بندے نے پھر بھی اللہ رب العزت پر توکل اور یقین کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایٹ دا اینڈ ڈونلڈ لو، جس نے یہ سائفر بھیجا تھا، جس نے یہ حکم دیا تھا اپنے غلاموں کو کہ عمران خان کی حکومت گرائیں ورنہ پاکستان کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے، لیکن اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ لیکن جو غلام تھے وہ سارے کے سارے 16 جماعتوں پر مشتمل ایک بان بتی کا کنبہ اکٹھا ہوا، اور انہوں نے ایک رجیم چینج کے ذریعے سے اپنے آقاؤں کو خوش کیا اور ڈونلڈ لو کے سائفر کو سچ ثابت کیا۔ بہت بڑے ادارے کے ایک سربراہ نے کہا کہ جی ڈرامائی انداز میں لہرایا گیا ہے پیج، اور سائفر میں کوئی مداخلت نہیں تھی۔ اگر مداخلت نہیں تھی تو آپ نے رجیم چینج کیوں کروایا؟ اگر مداخلت نہیں تھی تو ڈونلڈ لو آج کٹہرے میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب اس نے کہا کہ ہم نے مداخلت نہیں کی تو وہاں پر لوگوں نے نعرے لگائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہاں پر نہ تو کسی کے اوپر توہین ڈونلڈ لو کا پرچہ ہوا کیونکہ وہ امریکہ ہے، پاکستان تو نہیں ہے کہ جہاں پر توہین مریم نواز کا بھی پرچہ ہو جاتا ہے، توہین IG پنجاب کا پرچہ ہو جاتا ہے، توہین باجوہ کا پرچہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پرچے جو ہیں پاکستان میں ایک مذاق بن چکا ہے، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں اپنا مذاق خود اڑوا رہی ہیں۔ ایٹ دا اینڈ ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ ہم نے سائفر نہیں بھیجا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سائفر نہیں آیا، فرض کر لیتے ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ مان لیا اگر سائفر نہیں آیا تو عمران خان کس بات کا مجرم ہے؟ اگر سائفر آیا ہی نہیں ہے تو مقدمہ کس بات کا ہے؟ عمران خان صاحب کو تو آج رہا کر دینا چاہیے، ان کے اوپر مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر سائفر آیا ہے تو اس کے اندر کیا تھا؟ مداخلت تھی، دھمکی تھی، کیا تھا؟ یہ اس وقت کی حکومت میں بیٹھے ہوئے ایک مونے وزیر اعظم جو مینڈیٹ چور ہیں، جو سیٹوں پر قبضہ کر کے آئے ہیں، جو عوام کے منتخب نہیں ہیں۔ صدیق جان کے مطابق وہ ایک چنتخب وزیر اعظم ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ سائفر آیا نہیں تھا۔ آج ان کی حکومت ہے، وہ اس کی مکمل طور پر تصدیق کریں اور بتائیں پوری قوم کو کہ سائفر میں کیا تھا، بلکہ اس کو پبلک کر دیں۔ اگر اس میں دھمکی نہیں تھی، عمران خان کو آپ نے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو کریں، آپ کا مناسب وقت ہے، بہترین موقع ہے، لیکن آپ نہیں کریں گے کیونکہ ایسی اخلاقی جرت آپ میں نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج بتایا کہ ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب وہ دوسرا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا وہ قیدی ان سب کو بری طرح سے ننگا کر چکا ہے اور مزید کرے گا۔ یہی امریکہ جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کروایا، یہی امریکہ جس نے حکم دیا تھا کہ جو آپ کے موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب ان کو بھیجیں، یہی امریکہ اپنی مداخلت پر معذرت کرے گا، اپنی غلطی مانے گا۔ اب دیکھتے جائیں گے ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایک وارننگ جاری کی ہے وفاق کو، چونکہ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، وہ لوگ جو مینڈیٹ چور ہیں، وہ لوگ جو اقتدار پر قابض ہیں، وہ لوگ جو ہارے ہوئے ہیں، ان کو فارم 47 کے تھرو جتوایا گیا ہے، اور اپنی سیٹیں شہباز شریف، نواز شریف اپنی سیٹیں نہیں بچا سکے، ان کے اوپر بھی وہ فارم 45 کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں صرف اس لیے کہ علی امین گنڈا پور ہار نہیں مان رہا، علی امین گنڈا پور اپنے لوگوں کے لیے بول رہا ہے، علی امین گنڈا پور نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں کی بیوروکریسی
وہاں کی آئی جی جنہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ان سے وہ حساب کرے گا۔ بس اس بات کے ڈر سے علی امین گنڈا پور کو کبھی نائل کروانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کو حکم ہوتا ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور کو نائل کر دیں، اور کبھی ان کو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے جاتے ہیں۔ آج علی امین گنڈا پور نے اس پر ریئیکشن دیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایف آئی آر بلکہ کئی ایف آئی آر نواز شریف کے اوپر اور زرداری صاحب کے اوپر غداری کی، دہشت گردی کی پڑی ہوئی ہیں، تو پھر وہ مجھے بھیج دیں گرفتار کروانے کے لیے، میں یہاں سے اپنی فورس بھیج دیتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو جو کے پی کے کی عوام ہے وہ جانتی ہے کہ اپنے وزیر اعلیٰ کا دفاع کیسے کرنا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے جس بندے کو مینڈیٹ دے کے اقتدار تک پہنچایا ہے اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک صوبائی جنگ چھیڑ رہے ہیں آپ، یعنی شریف خاندان کی ہسٹری میں ہمیشہ یہی کچھ رہا ہے نا، خرید لو، بیچ دو، مار دو، ہمیشہ سے انہوں نے یہ سیاست کی ہے۔ اس بار ان کا واسطہ پڑ گیا ہے نوجوان نسل سے، اس بار لوگ ووٹ آپ خرید نہیں سکے، مینڈیٹ چوری کیا آپ نے، سارے کا سارا خود الیکشن کمیشن نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ یعنی اگر الیکشن کمیشن فارم 45 اپلوڈ نہ کرتا تو آپ کی یہ بدمعاشی، بدعنوانی، بے ایمانی کم از کم پردے میں رہتی، لیکن اب پردے میں نہیں رہی۔ اس کے بعد آپ کا حق نہیں بنتا وہاں پر اقتدار میں بیٹھنا، لیکن اس چیز سے باز رہنا ہوگا، صوبائی جنگ کو ہوا نہ دی جائے، اس ملک پر، اس قوم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور سائفر مقدمہ بھی وہی لڑ رہے ہیں، انہوں نے جس قدر مدلل انداز میں وہاں پر دلائل دیے، یقینی طور پر وکلاء کے لیے، ججز کے لیے اور وہاں پر موجود سامعین کے لیے حیران کن تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 25 رمضان تک عمران خان صاحب گھر ہوں گے، یہ دعویٰ ہے عمران خان صاحب کے وکیل کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو مین کیسز ہیں، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ، سائفر کیس، یہ 3-4 کیس ہیں اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ بھی بوگس مقدمات ہیں، یہ بھی اڑ جائیں گے اور انشاءاللہ 25 رمضان تک خان صاحب گھر ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کس حد تک حقیقت ہوتا ہے اور کیا واقعی عمران خان صاحب ان بوگس مقدمات سے رہائی لینے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں۔ آخر میں بات کریں گے صنم جاوید خان کے کاغذات کے حوالے سے، جو سینٹ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے، پہلے ان کو سائن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، پھر ان کے والد صاحب نے عدالت سے رجوع کیا، وہاں سے الاؤ کروایا اور جیل میں جا کر سائن کروائے، اس کے باوجود بھی راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے وہاں پر اعتراض عائد کیا کہ صنم جاوید خان کے نام 1 کنال کا پلاٹ ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا، لہٰذا ان کو ہم الیکشن نہیں لڑنے دے سکتے۔ لیکن جب کیس عدالت میں لگا تو عدالت میں جا کر پروسیکیوٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی انہوں نے اپنے شوہر کی انکم ظاہر نہیں کی۔ تو کتنی شرم اور حیا کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں یا ایسے منصوبوں میں اعلی کار بنتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خاتون جیل میں ہے، ان کے کاغذات آپ نے جمع نہیں ہونے دیے، ان کے سائن بھی جیل میں جا کر کروائے گئے ہیں، وہ جیل میں بیٹھ کر اپنے شوہر کے حصے آپ کو بتائے گی۔ یعنی ایک عقل سے عاری لوگ ہیں، اتنے بے شرم لوگ ہیں، آج بھی ان لوگوں کے اعلی کار بن رہے ہیں جن لوگوں نے یہاں سے رہنا ہی نہیں پاکستان میں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان لوگوں کے اعلی کار بن کے اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو، اپنے کیریئر کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور اپنی فیملی کو متاثر کر رہے ہیں۔ جو وقت شروع ہو گیا اس میں لوگ فیملی کو تانے مارتے ہیں کہ آپ کا والد ڈاکو ہے، آپ کا شوہر چور ہے، اب تو فیملی تک بات پہنچ گئی ہے۔ تو ان چیزوں پر سوچنا ہوگا، ایسی کارروائیوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔